الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 104 ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جنگ کے اختتام پر مجاہدین تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس وقت دشمن کا تعاقب، دشمن کا پیچھا کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر جنگی مصلحت ہو اور امیر حکم دے تو تعاقب کرنا واجب ہوتا ہے. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی یہ ترغیب دی ہے کہ جس طرح تم تھکے ہوئے ہو، دشمن بھی تو تھکا ہوا ہے اور مسلمانوں کو تو اللہ کی طرف سے مدد اور ثواب کی جو امید حاصل ہے وہ دشمن کو نہیں ہے. مسلمان کو اللہ کی جانب سے یہ مدد حاصل ہے کہ اگر جیے تو غازی بن کر، مرے تو شہید ہو کر اس کی موت واقع ہوتی ہے. یہ آیت در حقیقت جنگ احد سے واپس تشریف لانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لشکر کی خبر کے لیے کچھ مجاہدین کو ہدایت دی اور حکم دیا کہ تم جاؤ کفار کی خبر لاؤ. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان کی طرف سے مطمئن ہو کر ہتھیار کھول دیں اور مشرکین دھوکے سے واپس لوٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں. بعض مجاہدین نے جو زخموں سے چور اور جنگ احد کے مجروح تھے، زخم لگے ہوئے تھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بہت زخمی ہیں اور مجروح ہو گئے، اور اپنے زخموں کی بات اللہ کے نبی سے کہی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ کہ دیکھو ہرگز مخالفین کے تعاقب میں ہمت مت ہارو. ان تکونوا تعلمون اگر تم ستم رسیدہ ہو، تکلیف پہنچی ہوئی ہے، زخم لگے ہوئے ہیں، فإنہم یعلمون انہیں بھی تو زخم لگے ہوئے ہیں، کما تعلمون جس طرح تمہیں لگے ہوئے ہیں، وترجون من اللہ ما لا یرجون اور تم تو اللہ سے تمہیں ایسی چیزوں کی امید ہے جس کی امید ان لوگوں کو نہیں. یعنی وہ تو محض دنیاوی نام و نمود اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے وہ اکسا رہے ہیں. وہ مکہ سے تمہاری مخالفت میں یہاں آ گئے تمہیں ختم کرنے کے لیے. آخرت کی تو بات ہی نہیں ان کے ہاں، دنیاوی امیدوں پر آ گئے، اور تمہیں تو دنیا اور آخرت، دنیا میں جیو گے تو اگر جیے تو غازی بن کر، موت اگر آئی تو شہید بن کر اللہ کے دربار میں پیش ہو گئے. لہذا اللہ نے فرمایا ذرا سستی نہ دکھاؤ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے، یعنی تمہارے اعمال، تمہارے مصالح کو، مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے اس میں تمہارے لیے بہت منافع اور حکمت کی باتیں ہیں، دین اور دنیا دونوں کے لیے. لہذا اللہ کے حکم کو اپنے لیے بڑی نعمت جانو
اور اللہ کی راہ میں اگر تکلیف ہو تو اس کو خوشی سے برداشت کرو اور خندہ پیشانی سے برداشت کرو۔ اس آیت کے بعد ایک نیا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اگلے رکوع میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بس یہی بات ارشاد فرمائی جو عرض کی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور تم ان لوگوں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، یعنی اگر عین جنگ کا وقت ہے اور جنگ ہاری یا جیتی، دونوں صورتحال میں اور کفار جا رہے ہیں واپس چھوڑ کر، تو مطمئن مت ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ کر حملہ کر دیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ ان تکونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ یہ غزوہ احد کے بعد کا واقعہ ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور اللہ حکمت کا بھی مالک ہے، یعنی اللہ تعالی ہماری مصلحتوں کو جاننے والے، اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں احکامات ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں۔